عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات تو بے شمار ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ وہ ایمان کی نعمت ہے، اور اسی ایمان کے اوپر ہر چیز کا وجود ہے۔ اس وقت یعنی دنیا کا وجود ہی ایمان کے اوپر ہے۔ اگر ایمان والا نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے وجود کو ختم کر دے گا۔ اس طرح ایمان کی وجہ سے اس کا بقا ہے، یہ قدر ہے اللہ کے ایمان والے کی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا، ساتھ زمین آسمان کے نظام کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، چلاتے رہے گا۔ کہ ایمان والا نہیں ہے، پھر چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ اور قیمت بھی بدلائیے، اس لیے کہ آدمی کو جب کسی چیز کی قدر و قیمت کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آدمی اس چیز کی فکر کرتا ہے، اور آدمی کو جب کسی چیز کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا تو آدمی اس چیز کو ضائع کر دیتا ہے۔ کوئی کسی بھی چیز چاہے کتنی ہی قیمتی ہو، لیکن اس کو قیمت کا پتہ نہ ہو تو وہ چیز کو ضائع کر دے گا، اور اگر ایسی ہی چیز ہو اس کو قدر و قیمت کا پتہ ہو تو پھر آدمی اس چیز کی ہر وقت فکر کرے گا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے ایمان کی قیمت بھی بتلائی ہے۔ الحمدللہ مسلمان نے ہمیں ہمارے ایمان کی قیمت بتلائی۔ جیسے میں نے کہا کہ آج مسلمان ایمان کی طرف سے بڑا غافل ہے، کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا۔ کل قیامت کے دن جب پہنچے گا، جب وہاں پتہ چلے گا کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بغیر ایمان کے چلا گیا تو پھر دنیا کا کیا سارا سونا چاندی بھی دے دے تب بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی بچا کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ دعوت و تبلیغ والا جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو پھر اس چیز کا یقین آدمی کے اندر اترتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین اترتا ہے، اور جس چیز کا یقین اندر اتر جاتا ہے تو پھر اس کے